آپ نے اگر وہ 4 اصطلاح مولانا مودودی کی جو کتاب نا قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، اس میں 2 اصطلاحیں کیا ہیں؟ رب اور الہ۔ اور جب وہ ان کو کھولا ہے تو اس سے نکلا کیا ہے؟ یہ بادشاہ نکلا ہے، حکمران نکلا ہے۔ اب اس کے آگے 2 اصطلاحیں اور ہیں، عبادت اور دین۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک حکمران ہے، اس نے ایک قانون بنایا، نظام بنایا ہے، وہ جو اس کا نظام ہے وہ اس کا دین ہے، اس ہستی کا دین ہے۔ دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ۔ اور جب زمین کے اوپر بادشاہ کا وہ والا اختیار ہو جو اللہ کا ہے تو یہ دین الملک ہے۔ یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، وما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا۔ تو ایک بادشاہ کا دین ہوتا ہے، ایک اللہ کا دین ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کو رب مانا، اللہ کو الہ مانا، تو اس کے دین کو تسلیم کیے بغیر وہ ماننا تو نہ ماننے کے برابر ہو گیا۔ اس دین پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ میں اس بادشاہ کی اوبیڈینس میں زندگی بسر کروں گا، اور اوبیڈینس کس شے کی کروں گا؟ جو اس نے ہدایات دی ہیں، جو اس نے فرامین دیے ہیں، جو اس نے احکام دیے ہیں، یعنی جو دین دیا ہے۔ تو یہ 4 اصطلاحیں جو ہیں یہ در حقیقت اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، الہ، رب اور دین اور عبادت۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ویسے ٹھیک ہے بندہ مسلمان سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آئی ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن آگے کامن سینس ہے، کیا کوئی فرعون سے پوچھے گا تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں، فرعون سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ابو جہل سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا آج بش سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ہاں، خالد محمود عباسی سے پوچھنا بنتا ہے جو دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، کہ تو میرا دین کا دعویٰ لے کے آیا تو نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، میرا حساب کتاب تو یہاں سے شروع ہوگا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن یہاں بس نہیں ہو جائے گا، یہ تو پہلا قدم ہے، جائے گا تو بہت آگے تک۔ کافروں سے کیا پوچھا جائے گا سب سے پہلے، یا ان کے سامنے کس بات کا سب سے پہلے اعلان کیا جائے گا؟ الیس لی ملک لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ او بھئی تم نے کہہ دیا کہ دنیا میں کہ میں بادشاہ ہوں، فرعون تو نے کہہ دیا، نمرود تو نے کہہ دیا انا اخی و امید، آج بادشاہ کون ہے؟ یہ کیوں تعارف کرایا جائے گا وہاں پہ؟ دیکھیں وہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا آج رحمان کون ہے، آج رحیم کون ہے، یہ نہیں، آج بادشاہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے بڑی بغاوت جو ہو رہی تھی وہ اللہ کے مقابلے میں بادشاہ بننے کی بغاوت تھی، اور جو سب سے بڑا مغالطہ تھا اور غلط فہمی تھی وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ اس غلط فہمی کو دور کریں گے کافروں کی، آج بادشاہ کون ہے۔ اس مغالطے میں تم تھے کہ فرعون بادشاہ ہے، اس مغالطے میں تم تھے کہ نمرود بادشاہ ہے، اس مغالطے میں تم تھے جیسے یہود و نصارہ تھے، اتخذوا احبارهم واربابهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے۔ تو اللہ ان سے بھی پوچھے گا آج رب کون ہے، آج بادشاہ کون ہے؟ تم نے تو ان کو بنا لیا تھا، حلال و حرام کا سارا اختیار ان کو دے بیٹھے تھے، آج اگر ہم نے کسی کو دے رکھا ہو مسلمان ہوتے ہوئے تو ان سے بھی پوچھے گا۔ اور اگر ہم نے علماء کو چھوڑ کر لچے لونوں کو دے رکھا ہو، جو محلے میں آ جائیں تو لوگ چھپ جائیں اپنے گھروں کے اندر کہ یہ لفنگے آ گئے ہیں، وہ ہماری قانون سازیاں کر رہے ہوں اور ہم ان کے قانون کا احترام فرما رہے ہوں، تو مجھے بتائیں نا پھر وہ وَمَن یکفر بالطاغوت کا کیا مطلب ہوگا؟ اور پھر ہمیں بھی وہاں سمجھانا پڑے گا یا نہیں سمجھانا پڑے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم کسی اور کی بادشاہی کے اندر جو ہے نا سرو کر کے آئے ہو۔ عمر عزیز کے 60 برس، میری دی ہوئی عمر، میری دی ہوئی صلاحیتیں، میری دی ہوئی قابلیتیں، سروسز پرووائڈ کرتے رہے ہو میرے دشمن کو، اور 60 سال کے بعد تمہیں میری یاد آئی، پھر تم نے میرا بھی تصور بنایا اپنا خود ساختہ۔ جو میں نے کرایا تھا وہ سیکھنے کو غورا بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، اور کسی نے سکھایا تو آنکھ بھی بند کر لی، اور اب سمجھتے ہو کہ یہ جو آخری دور کی نیکیاں ہیں ان کی بنیاد پر تم بچ جاؤ گے۔ عمر ساری بغاوت پر گزار گیا۔ ہاں، ایک آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا،
اس کے بعد کامل معرفت حاصل کر کے اپنے کیے پہ پچھتایا، وہ ایک بالکل دوسری بات ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایمان ہو یا اعمال ہوں، بعض اوقات یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ استدراج ایک لفظ قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ نون میں بھی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے سے جو وہ جانتے نہیں۔ تو ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے، اللہ نے دولت دی، مال دیا، اسباب دیے، دنیا دی، بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، اتنی نعمتیں مجھے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں گم رکھنا چاہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں دینا چاہتا، تب اتنا مال و اسباب دیا ہوتا ہے۔ یہ استدراج ہیں۔ اور ایک استدراج صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایمان کی کیفیات میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور عمل کی کیفیت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس ایک عمل پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ میں تہجد گزار ہوں، اب دن کو بے شک میں بددیانتیاں کرتا رہا ہوں، دن کو بے شک میں اپنی جو ہے نا وہ ملاوٹ کرتا رہا ہوں اور بے ایمانیاں کرتا رہا ہوں، چونکہ باقی لوگ سوئے ہوتے ہیں تو میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اب یہ خناس اس کے دماغ میں جو آ جائے گا، یہ ڈسپشن ہے اس کے لیے، یہ بھی استدراج۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کا تقاضا کیا ہے، اصل اللہ کو مان کر پھر پچھلی زندگی پر شرمسار ہوا جائے۔ اگر کوئی شرمساری نہیں ہے، اس کو اعزاز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں باطل کی سروس کر کے اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ کے ریٹائرڈ ہو کے آیا ہوں، اگر ساتھ یہ فخر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرمندگی کہاں ہے، فخر ہے۔ تو یہ پھر ڈسپشن ہو گیا، جو بھی اب نیک اعمال ہیں کہ ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں اللہ کی یہ معرفت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ جہاں پر ہم سے نمازوں کی، روزے کی تقاضے کرتا ہے، وہاں اصل بات یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔